بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اس سے پہلے سورہ کہف کی آخری آیات کا تذکرہ ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی، دجال، یاجوج ماجوج، تفصیل سے کل ان کا تذکرہ ہو گیا۔ جمعہ میں غزوہ بدر کے متعلق تذکرہ ہوا تھا۔ وقت کی قلت کی بنا پر ایک اہم بات باقی رہ گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب بھی آپ میدان جنگ سے فارغ ہو کر کے لوٹتے تھے تو 3 دن قیام کرتے تھے، پھر اس کے بعد آپ اس جگہ سے روانہ ہوتے تھے۔ جب آپ بدر سے روانہ ہو رہے تھے تو بدر کے قریب ایک کنواں تھا، قلیب بدر جس کو کہا گیا ہے، اس میں 24 دشمنوں کی لاشیں ڈالی گئی تھی اور کچھ لاشیں پھول گئی تھی اور اس میں نیزے پھنس گئے تھے۔ جب وہ نیزے نکالے گئے تو لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، جسے عتبہ کی لاش کا یہ حال ہوا تھا۔ تو حضور نے فرمایا زمین میں اس کو دبا دو کھود کر کے۔ 24 کافروں کی لاش کنویں کے اندر ڈالی گئی تھی۔ جب آپ لوٹ رہے تھے تو اس کنویں کے قریب گئے، صحابہ سمجھے کہ کسی ضرورت کی وجہ سے آپ جا رہے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد آپ نے کہا یا ابا جہل، یا عتبہ، یا شیبہ، هل قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ اے عتبہ، اے ابو جہل، اے شیبہ، کیا تم نے وہ وعدہ پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ یعنی جہنم کے حوالے ہو گئے کہ نہیں؟ عذاب کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ ہم نے تو، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا نصرت کا، بدر کے میدان میں کھلی آنکھوں ہم نے دیکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا هل تکلم من اجساد لا ارواح فیہا، یا رسول اللہ آپ ایسے جسموں سے بات کر رہے جن میں جان ہی نہیں ہے، یہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مقابلے میں یہ زیادہ سنتے ہیں، صرف فرق یہ کہ یہ جواب نہیں دے پاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں لیکن وہی باتیں سنتے ہیں جو اللہ ان کو سنانا چاہے۔ اس لیے السلام علیکم یا اہل القبور تو جواب بھی ملتا ہے، مگر ہمیں وہ کان نہیں دیے گئے کہ ہم ان کے جواب کو سن سکیں۔ یہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ سماع موتا یعنی مردوں کا سننا ثابت ہے۔ یہ بات رہ گئی تھی، اس کا تذکرہ کر لیا۔ سورہ مریم میں حضرت مریم کا تذکرہ 3 پارے میں آ گیا ہے اور الحمدللہ وہ سارے مضامین ذہن میں مستحضر بھی ہو گئے ہوں گے۔ اس لیے سورہ طٰہٰ کب اتری ہے، کیوں اتری ہے، اس کا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترنے لگا تو آپ رات میں لمبے لمبے قیام کرتے تھے اور اتنا لمبا قیام ہوتا تھا، حدیث میں ہے حتی تورمت قدما، کہ آپ کے دونوں قدم سوکھ جاتے تھے، ورم پیروں پہ آ جاتا تھا۔ تو کفار نے یہ تانے مارنا شروع کیا، یہ قرآن نہیں اترا تھا تو آرام سے رات میں سوتے تھے، اب قرآن اترا ہے تو رات بھر جاگنا پڑ رہا ہے، کیسی حالت ہو رہی ہے ان کی۔ تو بظاہر ان کو ترس آ رہا تھا کہ کیسے مشقت میں پڑ گئی یہ قرآن اترنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیات نازل فرما کر کے اس کا جواب دیا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جائے۔ حالانکہ یہ ظاہری مشقت کو دیکھ رہے تھے کہ رات رات بھر قیام کی حالت میں گزار رہے ہیں، کتنی مشقت اٹھا رہے، مگر دل کے اندر اس کی جو فرحت محسوس ہوتی تھی اس کو یہ کیا سمجھ پاتے۔ میدان عرفہ میں صرف 2 چادریں بدن پر ہیں، پسینے سے شرابور ہے اور مچھیں بھی لمبی ہو گئی ہیں، سر کے بال بھی بڑھ گئے ہیں، کبھی کبھی تو جوئیں بھی لگ جاتی ہیں، بدبو بھی جسم سے نکلتی ہے۔ ظاہر میں دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ یہ کتنے پریشان لوگ ہیں، مگر وہ عرفہ کا میدان، احرام کی چادریں اور تلبیہ کا ایک اس کی گونج، اس سے دل میں جو فرحت محسوس ہوتی ہے ان کو یہ کیا سمجھ سکے۔ تو ظاہری حالت مشقت والی دکھ رہی ہے مگر اس میں کتنی راحت اور سکون ہے یہ ایمان والا ہی جان سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائے، پوری رات قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رات کے 1/3 حصے میں قیام کریں۔ فرمایا کہ الا تذکرۃ لمن یخشی،
قرآن تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جن کے دل نرم ہے، قرآن ان کے دلوں پر بہت زیادہ جلدی اثر کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا پتھر دل سورہ طٰہٰ سے موم ہو جاتا ہے، اور ان کو انہی آیات کی بنا پر ہدایت ملی تھی. یہ سورہ طٰہٰ میں زیادہ تر مضامین حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے زمانے کا ظالم بادشاہ فرعون ان کا تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کر رکھے تھے ان میں سے 2 معجزے بہت نمایاں، ایک عصائے موسیٰ اور ید بیضا، چمکتا ہوا ہاتھ. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا رہتا تھا. اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ میں عصا رکھتا ہے تو نیت کر لے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے. یہ نہیں کہ جب تیسرے پیر کی ضرورت پڑے جب عصا لیں گے، نہیں، بلکہ عصا کو ہاتھ میں رکھنا بھی سنت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے یہ سنت کا ہمیں پتہ چلتا ہے. ہم کو تو تیسرے پیر کی ضرورت پڑتی ہے جب اس کو استعمال کرتے ہیں، تو سنت سمجھ کر کے بھی استعمال کرنا چاہیے. بہت سی جگہوں پر کام دیتی ہے. آدھا عصا لیمن عصا، عربی میں ایک چھوٹا سا مقولہ ہے، یہ عصا ہے لیمن عصا، اس کے لیے جو برائی کرتا ہے. تو وہاں بھی کام آتا ہے، جو برائی کرے تو دے دنا دن، اس میں بھی کام آتا ہے. آدھا عصا لیمن عصا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب کوہ طور پر بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ معلوم ہوا عصا بھی داہنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے. یہ سنت کا بھی اس سے معلوم ہو رہا ہے. قال ہی عصائے، انہوں نے کہا باری تعالیٰ یہ عصا ہے. حالانکہ اللہ کو نہیں معلوم تھا کیا کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے. یہ سوال کیوں کر رہے ہیں اس کا جواب باقی رہے گا، یاد رکھنا اگر میں بھول جاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ یہ عصا ہے، اتوکا علیہا، تیسرے پیر کے طور پر میں اس کو استعمال کرتا ہوں، یعنی اس پر ٹیک لگاتا ہوں. پھر دوسری بات فرمائی وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میں اس کے ذریعے میری بکریوں کے لیے درخت کے پتے گراتا ہوں تاکہ میرے بکریاں چارہ چر لیں. لیکن روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو بکریاں چروائی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے مشکل عمل جانوروں کو چرانا، ان میں خاص طور پر بکریوں کو چرانا. کیونکہ ایک کی طرف دھیان دیا تو ایک بچہ ادھر سے نکل گیا، ایک بعد میں پورا ریوڑ لے کر کے گئے تو ایک بچہ کہیں ادھر گھس جاتا ہے کہیں ادھر گھس جاتا ہے. تو یہ چرانے والے کی اتنی تربیت ہوتی ہے کہ اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. پھر جب یہ قوم کی طرف نبی بنا کر کے مبعوث کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو اس کو پکڑ کر کے لائے تو ادھر سے وہ چلا گیا. تو یہ تربیت ہوتی ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جلالی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کے ذریعے تربیت فرمائی تاکہ اگر کچھ بندے چلے بھی جائیں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ بوجھ ان کے بدن پر نہ پڑے. تو یہ تربیت کا عمل اللہ تعالیٰ نے اس عمل سے ہر نبی کو گزارا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے پہاڑوں میں بکریاں چرائی ہیں. تو دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس عصا کو میں اس کام میں بھی استعمال کرتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اس میں بہت سارے دوسرے بھی مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیوں پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ان کو بتانا تھا کہ یہ لکڑی کی لاٹھی ہے، یہ اژدہا نہیں ہے. اگر یہ اژدہا بن جائے تو تمہیں گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہ معجزے کے طور پر بن جائے گا. کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ لاٹھی میں نے جہاں سے اٹھائی ہے رات کے اندھیرے میں اژدہا تو نہیں اٹھا لیا. اس لیے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، اور موسیٰ بھی جواب دے یہ عصا ہے، یہ عصا ہے، تاکہ ان کو بھی اطمینان ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس عصا کو ڈالیے. موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ دوڑتا ہوا سانپ. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے بارے میں قرآن میں 2 لفظ آئے ہیں، حیۃ اور ایک ثعبان. حیۃ کہتے ہیں پتلے سانپ کو جو چلنے میں بہت زیادہ تیز رفتار ہوتا ہے، اور ثعبان کہا جاتا ہے موٹے تازے اژدہے کو کہا جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے بارے میں پتلے سانپ کا بھی تذکرہ ہے اور موٹے اژدہے کا بھی تذکرہ ہے. اب ایک ہی لاٹھی میں یہ 2 باتیں کیسے ممکن ہیں؟ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے
کہ یہ جسامت میں تو موٹے تازے اژدہے کی طرح تھا، مگر چلنے میں پتلے سانپ کی طرح تیز رفتار چلتا تھا۔ دونوں باتیں ایک ہی چیز میں جمع ہو گئی، کسی قسم کا کوئی تناقض اور تعارض نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو تھوڑی دیر کے لیے ڈر گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَخَفْ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، پکڑیے اس کو، ہم اس کو پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، یعنی ابھی اژدہا ہے، جیسے ہی پکڑیں گے وہ لاٹھی بن جائے گے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا ہے، ہماری طرف سے معجزہ ملا، تو اب جائیے اذهب إلى فرعون إنه طغى، فرعون کے پاس جائیے، اس نے سرکشی مچائی ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی ہیں۔ پہلی دعا یہ فرمائی رب اشرح لی صدری، میرے پروردگار جو مجھے بات اس کو سمجھانی ہے، سب سے پہلے مجھے اس کی سمجھ عطا فرما۔ جو سمجھا ہی نہیں ہے وہ دوسروں کو کیا سمجھا سکتا ہے؟ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دعا کی کہ اللہ مجھے جس بات کی دعوت ان کو دینا ہے پہلے اس کی سمجھ مجھے عطا فرما، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور یہ معاملہ مشکل ہے، میری تو مدد فرما، اسباب کے ذریعے یعنی افراد کے ذریعے بھی مدد ہو اور اموال کے ذریعے بھی مدد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے افراد کے ذریعے مدد فرمائی، یعنی ان کے بھائی کو بھی ان کے ساتھ نبی بنا دیا، تو اس طریقے سے اسباب بھی مہیا ہو گئے۔ پھر تیسری بات یہ بیان فرمائی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان کی گرا کو کھول دے، یعنی میں بات اس انداز سے پیش کر سکوں کہ سامنے والا سمجھ جائے۔ یہ 3 دعائیں کیوں مانگی ہے؟ اس لیے مانگی ہے کہ سامنے والا بات کو سمجھ جائے۔ جھگڑے اس بات کے ہوتے ہیں کہ ہم سامنے والے کو سمجھانے کے بجائے منوانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی ہیں اور اس کا مقصد بتایا، یہ قولی، تاکہ سامنے والی میری بات کو سمجھ جائے، اور یہی ذمہ داری ہے۔ سامنے والے کو بات سمجھ میں آ گئی، بس یہی کافی ہے، پکڑ کر لا کر کے منوانا یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ جھگڑے اسی کے ہو رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُوتِیتَ سُؤْلَکَ یا موسیٰ، اے موسیٰ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ آگے کی آیات ایک اہم آیت ہے جس میں نسائی شریف میں ایک لمبی روایت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو کتنی آزمائشوں سے گزارا ہے، وہ فَتَنَّاكَ فُتُونًا، ایک آخری حدیث بیان کر لیتا ہوں کہ ہم نے تم کو بڑی آزمائشوں سے گزارا ہے۔ وہ روایت نسائی شریف میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا وقت ہوا، اس وقت فرعون کو کچھ لوگوں نے یہ بتایا یا خود فرعون نے خواب دیکھا اور تعبیر معلوم کی، تو کچھ نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا تمہارے حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو فرعون نے مشورہ طلب کیا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، تو ابتدا میں یہ مشورہ دیا گیا کہ سارے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دینا چاہیے، تاکہ بچے بھی نہیں رہیں گے، نبی بھی پیدا نہیں ہوگا اور حکومت کا خاتمہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ قانون جاری کر دیا گیا، مگر کئی سالوں کے بعد انہوں نے سوچا کہ جب یہ بنی اسرائیل کی نسل ہی ختم ہو جائے گی تو ہمارے یہاں مزدوری کون کرے گا؟ تو پھر انہوں نے اپنے قانون میں یہ ترمیم کی کہ 1 سال بچوں کو قتل کرنا ہے اور 1 سال کے بچوں کو چھوڑ دینا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں تھا، تو ماں کو ان کے تعلق سے کوئی فکر نہیں تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے ماں کو ایک غم سوار تھا، جیسے ہی پتا چلتا کہ بنی اسرائیل کے کسی خاندان میں بچہ پیدا ہوا ہے، فرعون کی پولیس وہاں پہنچ جاتی اور بچے کو ماں کے سامنے ہی قتل کر دیتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت غمگین تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی۔ دیکھیے یہ وہ وحی نہیں ہے جو نبی پر آتی ہے، کیونکہ نبی مرد ہی ہو سکتا ہے، عورت نبی نہیں ہوتی۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو وحی ہے وہ ایسی ہی وحی ہے جو وحی اللہ تعالیٰ
مکھی کی طرف نازل فرماتے ہیں، یعنی اس کو اپنا محل کہاں بنانا ہے، اپنا چھتا کہاں بنانا ہے۔ یہ وہی رہبری کی وہی ہوتی ہے کہ آگے تم کو کیا کرنا ہے، شریعت کی وہی نہیں ہوتی جو نبی پر آتی ہے۔ وحی کے اندر یہ بتایا گیا کہ جب موسیٰ پیدا ہو جائے تو ایک صندوق کے اندر بند کر کے ان کو دریا کے حوالے کر دینا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی پہلی آزمائش تھی کہ بچہ پیدا ہوا تو فرعون کی پولیس گھر تک نہ پہنچ جائے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیک کر کے صندوق کے اندر ڈال کر کے دریا کے حوالے کر دیا۔ جب یہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل کے اس قریب پہنچا جہاں اس کی باندیاں کپڑے دھو رہی تھی، تو انہوں نے صندوق کو اٹھایا اور یہ سوچا کہ ہم اس کو کھولیں، لیکن اندیشہ یہ تھا کہ اگر کھولیں گے اس کو اور فرعون کی بیوی کے سامنے پیش کریں گے تو ہو سکتا ہے اس میں سے مال نکلے اور ہم پر الزام لگے کہ تم نے اس میں سے کچھ مال لے لیا ہے۔ تو انہوں نے سوچا یہ کہ فرعون کی بیوی کے سامنے ہی صندوق کو کھولیں گے۔ وہ لے گئے اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اس کو کھولا تو معصوم بچہ اندر سے نکلا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ تعالیٰ فرماتے موسیٰ ہم نے تمہاری محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دی۔ یہاں فرعون کی پولیس آ گئی اور طلب کیا کہ اس بچے کو قتل کرنے کا ہمیں حکم ہے، اس کو قتل کرنا ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ میں پھونک مارتی ہوں، اگر وہاں سے اجازت مل جاتی ہے تو اس کو قتل نہ کیا جائے، اور وہاں سے حکم ملتا ہے کہ قتل کرنا ہے تو پھر تمہیں اختیار ہے۔ یہ فرعون کے پاس بچے کو لے کر گئی، وہاں تو اچھے اچھے موم ہو جاتے ہیں، تو فرعون سے کہا دیکھو کتنا شاندار خوبصورت بچہ ہے، ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو کر کے میرے وقت تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ فرعون نے یہ کہا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گا۔ روایات میں ہے کہ اگر فرعون یہ کہتا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا تو فرعون کو ایمان نصیب ہوتا، مگر اس نے یہ کہا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے۔ حضرت آسیہ کو تو ایمان نصیب ہوا مگر فرعون ایمان سے محروم رہا۔ خیر اجازت مل گئی وہاں سے کہ اس بچے کو قتل نہیں کرنا اور اس بچے کی ہم پرورش کریں گے، اتنا معصوم بچہ۔ اور حضرت آسیہ نے کہا ارے لاکھوں بچے قتل کر رہے ہیں، ایک بچہ اگر بچ جائے گا تو تمہاری حکومت چلی جائے گی، اس سے جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حکم ملتوی ہو گیا، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں وہاں غمگین تھی کہ میرے بچے کا کیا ہوا ہوگا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے کا محل کے اندر ارادہ کیا حضرت آسیہ نے۔ کہیں دایا کو بلایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا جائے، مگر کسی کا دودھ ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہاں من جانب اللہ تدبیر ہو رہی تھی اور والدہ بہت غمگین تھی۔ بچی کو بھیجا کہ اس صندوق کا کیا ہوا جا کر کے پتہ لگایا جائے۔ یہاں حضرت آسیہ نے اپنے باندیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور تلاش کرو کوئی ایسی عورت مل جائے کہ بچہ ان کا دودھ ایکسپٹ کر لے، ورنہ ان کی پرورش مشکل ہو جائے گی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس جگہ گئی جہاں دایا تلاش کرتے ہوئے پھر رہے تھے، تو بہن نے کہا میں ایک ایسی عورت کا تمہیں پتہ دے سکتی ہوں جو اس کی پرورش کرے گی اور اس کو دودھ پلائے گی۔ تو ان کو ڈاؤٹ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی عورت کا پتہ ہم کو دے دو اس کی والدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو لے کر کے چلے گئے دربار میں شک کی بنیاد پر۔ تو بہن نے کہا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی عورت لا کر کے میں دیتی ہوں جس کو فرعون کے دربار سے بھاری ہدیہ ملے گا تو وہ خوشی خوشی دودھ پلائے گی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جب ڈاؤٹ ختم ہوا تو اس کو چھوڑ دیا، وہ اپنے والدہ کے پاس آئی اور والدہ کو لے کر کے گئی۔ جیسے ہی بچے کو ماں کے سامنے پیش کیا گیا فوراً بچے نے دودھ ایکسپٹ کر دیا، تو اس عورت کو لے کر کے دربار میں گئی ساری باندیا اور حضرت آسیہ سے کہا کہ یہ بچہ ان کا دودھ لے رہا ہے۔ تو حضرت آسیہ نے کہا ہماری محل کے اندر تم کو رہنا ہے، پیمنٹ بھی ملے گا اور بچے کو دودھ بھی پلانا ہے۔ دیکھیں اللہ کا کیسا انتظام ہے، اب دودھ اپنے بچے کو پلا رہی ہے اور فرعون کی طرف سے ہدیہ بھی مل رہا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا میں اس محل کے اندر نہیں رہ سکتی، میرا 1 سال کا بچہ ہے، میں اس کو بھی دودھ پلا رہی ہوں، میں اس کی پرورش کیسے کروں گی؟ لہذا اس بچے کو اگر میرے گھر پر پہنچا سکتے ہیں تو میں دودھ پلاؤں گی، ورنہ میں نہیں پلا سکتی۔ تسلیم کر لیا کہ کم سے کم پرورش کے زمانے تک، دودھ چھڑانے کے زمانے تک تو ان کے پاس رکھا جائے، ان کے حوالے کر دیا گیا اور باندھ دیا۔ ہر مہینے تحفہ بھی ان کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت آسیہ نے کہا کہ بچے کو ذرا لایا جائے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو والدہ بچے کو لے کر کے دربار میں حاضر ہوئے اور دربار سجا ہوا ہے، تحفہ باندھ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پیش کر رہے ہیں۔ حضرت آسیہ نے اخیر میں کہا کہ اس بچے کو لے کر کے فرعون کے سامنے بھی جائے تاکہ فرعون بھی بھاری تحفہ تم کو پیش کرے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون کے سامنے لے کر کے گئی تو فرعون نے اپنے گود کے اندر لیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑی اور ایک تماچا رسید کیا۔ جس آدمی کو جس چیز کا خوف دل پر سوار ہوتا ہے، تو تھوڑی سی بھی نشانی اگر اس کی مل جاتی ہے تو ڈر جاتا ہے وہ، نہیں یہ وہ بچہ ہے جو میری حکومت کا خاتمے کا سبب بنے گا، اس نے مجھے تماچا مارا ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا کیا بھی تم بھی بچے کے پیچھے پاگل ہو رہے؟ یہ بچہ سمجھتا ہے کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے اور تم کو یہ سمجھ کر تماچا مارا ہو؟ لیکن مجھے اطمینان نہیں ہو رہا، اس بچے کو قتل کرو۔ حضرت آسیہ نے کہا چلیے اطمینان قلب کے لیے امتحان لے لیا جائے کہ بچے کے سامنے ایک پلیٹ کے اندر انگارہ ہو اور ایک پلیٹ کے اندر چمکتا موتی ہو۔ دیکھیے بچہ اگر سمجھ رہا ہے تو موتی کو پکڑے گا اور آپ مطمئن ہو جائے کہ یہی آپ کے حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا، اور اگر انگارے کو پکڑ رہا ہے تو سمجھ لیجئے بچے نے نہ سمجھی میں یہ حرکت کی ہے۔ پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے، جب ہوم منسٹر کی یہ پیشکش ہے تو آخری آزما لی جائے۔ تو جب تختہ کے اندر دونوں چیزیں رکھ کر کے لائی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بڑھا رہے تھے موتی کی طرف، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے ان کا ہاتھ کر دیا شعلے کی طرف، وہ شعلہ پکڑا اور اپنے منہ کے اندر رکھا۔ پھر انہوں نے فوراً اس کو اپنے ہاتھ سے ہٹایا۔ حضرت آسیہ نے کہا میں نہیں کہہ رہی تھی، یہ نہ سمجھی میں حرکت کر رہا ہے، اس کے پیچھے اتنا توجہ نہیں دینی چاہیے اور اتنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام اس آزمائش سے بھی گزر گئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کڑیل جوان ہو گئے تو ایک مرتبہ دربار سے نکل کر کے ایک گلی کے اندر چل رہے تھے، ایک اسرائیلی اور ایک فرعونی دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جب دونوں جھگڑ رہے تھے تو اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ اس کے مقابلے میں میری مدد کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اسرائیلی بے قصور ہے اور فرعونی اس پر ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ سرزنش کے طور پر مارا، مگر یہ مکہ اتنا جلالی تھا کہ یہاں مکہ لگنا تھا کہ یہاں مر گیا۔ یہ ہو سکتا ہے کمزور ہو یا مکہ بہت قوی ہو۔ دوسرے دن ابھی یہ اس بات کا پتہ کسی کو نہیں چلا تھا، صرف موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے اور وہ اسرائیلی شخص جانتا تھا کہ اس آدمی کو قتل کرنے والا کون ہے، حالانکہ وہ ارادتاً قاتل نہیں تھے بلکہ بے اختیاری میں یہ چیز ہو گئی تھی، مگر اس کا پتہ کسی کو نہیں تھا۔ دوسرے دن جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہی اسرائیلی کسی اور فرعونی سے جھگڑ رہا اور اس نے آواز دی کہ آپ میری مدد کریں، اب موسیٰ علیہ السلام نے آستین چڑھائی کہ بے وقوف کہیں کہ تو ہی روزانہ دوسروں سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اب یہ سمجھ گیا کہ کل اس کی باری تھی، آج میری باری نہ ہو، تو اس نے اسی فرعونی کے سامنے زور سے یہ بات کہی کہ موسیٰ کل تم نے ایک آدمی کو قتل کیا تو آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ بس یہ فرعونی آدمی کو پتا چل گیا کہ کل جس کا قتل ہوا ہے وہ قتل کرنے والے یہی شخص ہے۔ اس نے دوڑ کر کے جا کر کے فرعون کے دربار میں خبر دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق مشورہ ہونے لگا۔ ایک خیر خواہ شخص آیا اور اس نے کہا موسیٰ آپ کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اب یہ ملک چھوڑ کر کے چلے جائے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر مدین چلے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں سے آپ کے تعاون کا واقعہ پیش آیا۔
پھر آپ کو اجرت پر رکھا گیا اور اپنی بیٹی سے نکاح کرایا گیا، پھر واپسی میں جب آپ واپس مصر کی طرف نکل رہے ہیں تو بیچ میں آپ کو نبوت ملی ہے، جب آپ کوہ طور پر گئے ہیں، اور اس کا تذکرہ اس میں ہے۔ آگے 20ویں پارے میں بھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے، مگر دوبارہ اس کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنی بات ہے، کچھ سوالات ہیں تو 2 منٹ کے لیے پوچھ سکتے ہیں۔ اعتکاف کا وقت 20ویں روزے کی شام سے ہی شروع ہوگا۔ 20ویں روزے کا افطار معتکفین کو مسجد میں ہی کرنا ہے، اسی سے پھر وہاں سے روزہ شروع ہو جائے گا۔ کل میں نے پرسوں ایک مسئلہ بتایا تھا کہ اگر کوئی کھانا پہنچانے والا مسجد کے اندر نہ ہو تو معتکف اپنے گھر میں جا کر کھانا کھا سکتا ہے، لیکن یہ کب ہے؟ جب پہنچانے والا نہ ہو، یہ مطلقاً نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پہنچانے والا ہے، انتظام کرنے والا، اس کے باوجود بھی وہ گھر جا رہا ہے، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ دعائے قنوت جو وتر کی تیسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل نہیں ہوئی تھی تو یہی دعائے قنوت قرآن کریم کا حصہ، اور جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تو پھر اس کو قرآن جس کی تلاوت ہوتی ہے اس سے اس کو خارج کر دیا گیا، اور اب یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اور اس میں بڑی عجیب و غریب انداز سے بندہ اظہار کر رہا ہے، اللہم انا نستعینک، اے اللہ مدد ہم آپ ہی سے طلب کرتے ہیں، ونستغفرک، اور مغفرت کے طلبگار بھی ہم آپ ہی سے ہیں، ونؤمن بک، اور ہم آپ ہی پر ایمان لاتے ہیں، ونثنی علیک الخیر، اور ہم تعریف آپ ہی کی بیان کرتے ہیں، ونشکرک، ہم آپ ہی کا شکر ادا کرتے ہیں، ولا نکفرک، اور ہم آپ کی ناشکری نہیں کرتے۔ دعائے قنوت میں الفاظ کچھ اس انداز کے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو پروردگار کا محتاج سمجھ رہا ہے اور پروردگار کو حاجت روا سمجھ رہا ہے۔ اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وَلَكَ نُصَلِّ وَنَسْجُدْ، اور آپ ہی کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور آپ ہی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، وَنَخْشَ عَذَابَكَ، اور ہم آپ ہی کے عذاب کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان عذابک بالکفار ملحق، جو آپ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، آپ کی شریعت کا انکار کرتے ہیں، ان کفاروں کو آپ کا عذاب لپیٹ میں لینے والا ہے۔ یہ دعائے قنوت کا ترجمہ ہے، اور اس کے متعلق ایک جو نئی بات شاید آپ کے سامنے آئی ہو کہ یہ دونوں حصے ہیں، اللہم ایاک نعبد، یہ دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ دو الگ الگ حصے پہلے قرآن میں تھے، پھر جب سورہ فلق اور سورہ ناس 2 حصے نازل ہوئے تو اب یہ دونوں قرآن کا حصہ نہیں رہے۔ بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کا حکم باقی ہے مگر وہ قرآن کی تلاوت میں نہیں ہے۔ الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، شادی شدہ مرد یا عورت جب بچ پہلی کے مرتکب ہو جائے تو ان کو رجم کر، یہ اسلامی حکومت کو حکم ہے، عام پبلک کو اس کا حکم نہیں ہے، تو اس کا حکم آج بھی باقی ہے، اور جہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی اس حکم پر عمل کیا جائے گا۔ تو یہ آیت قرآن کی ہے حکم کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے یہ آیت قرآن میں شامل نہیں ہے۔